جماعت نظامی اندرونی کے ناظم علی جناب مین الدین خالد نظامی صاحب، علی جناب حضرت پیر پاشا نظامی صاحب، ناظم جماعت نظامی بخاری، قابل سخت احترام قاضی الطاف حسین صاحب، بزرگوں اور میرے عزیز پیر بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ پیر و مرشد نے اپنی خاص تاریخ کے موقع پہ عرس ہونا ادھونی کے لیے چنا۔ ایک تو بات وہ ہوتی ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے، ایک بات وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ابھی ایک روز پہلے خالد میاں سے بات ہو رہی تھی کہ پیر و مرشد کو اتنی محبت تھی ادھونی سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری ایک آنکھ پوری دنیا کے اوپر اور ایک آنکھ صرف ادھونی کے اوپر، ایسی توجہ اور ایسی محبت فرماتے تھے ادھونی سے۔ جو محبوب الہی کے احوال پڑھیں گے تو جیسی محبت ہمارے آقا مولا حضرت خواجہ نظام الدین والیہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو بردائیوں شریف سے تھی، ایسی محبت اور تعلق ہمارے پیر و مرشد کو ادھونی سے تھا۔ بار بار ذکر کرتے تھے محبوب الہی، بردائیوں شریف کی گلیوں کا، کوچوں کا، وہاں کے لوگوں کا۔ ایسے ہی ہمارے پیر و مرشد ادھونی کا ذکر کرتے تھے، یہاں کی گلی کوچوں کا، عمارتوں کا، یہاں کے لوگوں کا، یہاں کے کھانوں کا۔ قائد صاحب تشریف فرما ہے، تعداد و شمار تو یہ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر تعداد و شمار نکالا جائے، قابلیت کا تعداد و شمار نکالا جاتا ہے آبادی کا یا خوشحالی کا، ہر چیز کا ایک انڈیکس ہوتا ہے۔ کس صوبے میں کس چیز کی پیداوار زیادہ ہے، کس صوبے میں آبادی مردوں کی زیادہ ہے، عورتوں کی زیادہ ہے، وہ سب تعداد و شمار نکالا جاتا ہے۔ لیکن اگر تعداد و شمار قابلیت کا نکالا جائے گا تو میں سمجھوں گا اس میں ادھونی نمبر 1 ہوگا۔ جس سادگی سے یہاں لوگ رہتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اندر جو غیر معمولی قابلیت ہے، یہ خدا داد ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے، قابلیت ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے ان لوگوں کا عقیدہ بھی درست ہے۔ اس روز کے موقع پہ ایک شعر بھی لکھا گیا پیر مرشد کی شان میں کہ جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عبد الرحمن جامی صاحب مرحوم کا شعر ہے۔ واقعی ہمارے پیر و مرشد کی شان ایسی ہی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ رہ کے ان کے قائل ہو جاتے تھے۔ جو محبوب الہی کا
جو رنگ تھا، جو طریقہ تھا کہ لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ تقریر کریں، لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اسلام کی طرف آئیں، اسلام قبول کریں. بادشاہ وقت جو تھے وہ پیچھے پڑے رہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے تبلیغ کرنے، لیکن محبوب الہی نے کبھی وہ راستے اختیار نہیں کیا. محبوب الہی نے اپنے کردار کو استعمال کیا. جو کردار تھا، جو لوگ محبوب الہی کے خانقاہ میں آ کے رہتے تھے اور محبوب الہی کا کردار دیکھتے تھے، وہ اسلام قبول کر لیتے تھے. اسی طرح ہمارے پیر و مرشد فخر دہلی حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار بھی کچھ ایسا ہی تھا. اگر آپ منادی شریف دیکھیں یا جو ہمارے بزرگ پیر بھائی جو شریک رہے ہوں عرسوں میں، تقریبات میں، حضرت خواجہ نظام الدین علی محمود اللہ کا جو عرس ہوتا ہے، یا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، یا ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، اس میں آپ غور کریں کہ تمام مسالک کے لوگ اس میں آتے تھے اور وہ مخالجات بھی پڑھتے تھے. دیوبند کے اکابری، بریلی شریف کے اکابری، یہی نہیں دوسرے مذاہب کے جو نمائندگان ہیں وہ آتے تھے اور محبوب اللہ کے اوپر پیپر پڑھتے تھے. یہ ایک ان کا ایسا کردار تھا پیر و مرشد کا کہ جو ایک دفعہ ان سے مل لیتا تھا وہ ان کا قائل ہو جاتا ہے. بادشاہ لکن حضرت بندہ نواز کی سدراز رحمۃ اللہ علیہ کے لائق سجادہ نشین مرحوم حضرت محمد الحسینی خواجہ پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کے کام ایسے کام ہیں کہ پورے ہندوستان میں نہیں، کم از کم اس بر صغیر میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ صوفیہ کی ناک ہے. کہیں کسی درگاہ سے ایسا کام نہیں ہوا ادبی تعلیمی جو ان کی درگاہ سے ہوا. انجینئرنگ کالج، اب تو میڈیکل کالج، اور کالج تو کیا مکمل یونیورسٹی بنا دیا گیا. اگر میں کہوں کہ صوفیہ کی ناک، اس پورے بر صغیر کی صوفیہ کی ناک، تو یہ غلط نہیں ہوگا جیسے ان کے کارنامے ہیں. وہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر بلاتے تھے اور بحث و مباحثے ہوتے تھے، اور دوسرے عقائد کے لوگ جمع ہوتے تھے، ان سے سوالات پوچھتے تھے. اور کئی یہ ایک جو کتاب ہے جو بڑے کارنامے پیر و مرشد کے ہمارے ہیں، ایک تو ترجمہ شوق الفواد کا ہے، دوسرا تصوف رسم و حقیقت. اس میں کچھ مضامین ایسے ہیں جو انہوں نے لکھے، اس کے بعد کافی بحث مباحثے ہوئے، اور اس کے بعد جو دوسرے عقائد کے لوگ تھے وہ ان کے قائل ہوئے. وہ ریکارڈ ہے پورا. حضرت خواجہ پاشا صاحب بھی ان کو آگے رکھتے تھے اور انہی سے تمام بحث مباحثے کرواتے تھے. کافی لوگ ان کے قائل ہوئے اور سلسلے میں داخل بھی ہوئے. اسی طرح ایک ادارہ ہے لندن میں، ایشین اینڈ افریقن اسٹڈیز کا، اس میں پیر و مرشد کی تقریر ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک کوئی مشہور والا ذہن میں نام نہیں آ رہا، اس میں پیر و مرشد کی تقریر ہوئی. تو جو ان کے میزبان تھے وہ دوسرے عقیدے کے تھے.
جو مضمون ان کو پڑھنا تھا انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دے دیجیے، میں اس کو ٹائپ کرواؤں، تو ٹائپ کروانے کے لیے دے دیے، اور ٹائپ ہو کے آ گیا۔ اس کے بعد جب پروگرام شروع ہوا اور خواجہ صاحب کی روشت کی تقریر سے پہلے ایک خاتون آئی اور انہوں نے شرارتاً خواجہ صاحب کا مضمون فل اسٹاپ اور کاما کے ساتھ پڑھ ڈالا۔ جب خواجہ صاحب کا نمبر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا مضمون تو پڑھا جا چکا ہے، میں دوبارہ پڑھ کے کیا کروں گا؟ تو اس پہ لوگوں نے بہت شور مچایا، اگر ایسی بات ہے تو ایک الگ جلسہ کرتے ہیں، اور یہ سب پوری پلاننگ کے تحت ہوا، ایک الگ جلسہ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے سوال ہوں گے، آپ کے جواب ہوں گے۔ صاحب نے قبول فرما لی، تو بڑے بڑے لوگوں کو تیار کیا گیا۔ یہ یہاں تک تیاری کی گئی کہ اگر انہوں نے کوئی صحیح جواب بھی دے دیے تو اتنا شور مچانا کہ یہ کچھ بول ہی نہ پائے۔ لیکن جب خواجہ صاحب کے جواب انہوں نے سنے، جس طرز سے انہوں نے جواب دیے، جو ان کا طریقہ تھا جواب دینے کا، وہ اتنا اچھا تھا کہ وہ اپنی ساری باتیں بھول گئے، اور آہستہ آہستہ پہلے تو کچھ لوگ اٹھ کے جانے لگے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو کہیں پکڑ کی جگہ ہی نہیں دیتے، کہیں سے کوئی ایسی جگہ ملے کہ ان کی بات کو پکڑے، ہم تو ایسی کوئی جگہ ہی نہیں دیتے کہ شور بھی مچا سکیں۔ صرف ان کے میزبان ہی نہیں، اور بھی کافی لوگ جو مخالفین تھے وہ ان کے قائل ہو گئے، اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلا، اور کافی جو مخالفین تھے وہ سلسلے میں داخل ہوئے۔ تو الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ جو وراثت خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز حضرت خواجہ فضل الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور جو انہوں نے حضرت بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور جو انہوں نے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، وہ وراثت ہمارے پیر و مرشد تک ہے۔ نظامی سلسلہ الحمدللہ بڑا وسیع ہے، لیکن جو کارنامے پیر و مرشد کے دیکھیں گے آپ تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محبوب اللہ کی پوری وراثت الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد کے پاس ہے۔ اتنا وسیع سلسلہ ہے، لیکن کتنے لوگوں نے فرات الفرات کا ترجمہ کیا، بتائیے آپ لوگ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ محبوب اللہ کی وراثت ہمارے پیر و مرشد کے پاس ہے۔ فرات الفرات شریف میں جو ہمارے پیر و مرشد کے شروع کے کچھ چند الفاظ ہیں وہ غور کرنے کے، اور خاص طور سے ہندوستان کے لیے جو انہوں نے اردو کا ذکر کیا، اور وہ اردو جس کی بنیاد حضرت بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ نے ڈالی، جس کی بنیاد حضرت خواجہ نظام الدین ولی محبوب اللہ رحمۃ اللہ نے ڈالی۔ یہ وہ اردو زبان ہے جس کے ولی، اردو ولی ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ،
اور یہ وہ اردو زبان ہے جس کی وجہ سے آسمان کی باتیں ہم زمین والوں کو سمجھ میں آئی۔ دادا پیر کا ایک طرف کارنامہ دیکھیں گے آپ تو قرآن شریف کا پہلا ہندی اور اردو ترجمہ، عربی موجود تھی لیکن ان آسمانی باتوں کو سمجھانے کے لیے جو میڈیم ضروری تھا وہ ہندوستان کے لیے وہ اردو کا میڈیم تھا۔ اور اسی طرح خاص ہندوستان کے لیے جو ہمارے آقا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محمود رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فوائد الفوائد، ان کی جس میں تعلیمات درج ہیں محبوب الہی کی، بڑے پیارے پیارے اس میں احوال ہیں، ان کو ہم زمین والوں تک، ہم دنیا دار لوگوں تک پہنچانے کے لیے اردو کا استعمال کیا، جس کے بغیر یہ کام ناممکن ہے۔ کیسے کیسے محبوب الہی کے ارشادات ہیں جو پیر و مرشد نے ہم لوگوں تک پہنچائے، اور اس ترجمے کا ایک شاہکار اس وجہ سے بھی ہے کہ کوشش کی گئی کہ فوائد الفاظ شریف کے میں جو محبوب الہی کے الفاظ ہیں جو انہوں نے استعمال کیے اپنے زبان مبارک سے، ان کو رکھا جائے، ان کو تبدیل نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ترجمہ کرنا یہ واقعی بہت بڑا کام ہے۔ محبوب الہی کے ارشادات ہیں وہ ایسے گوہر ہیں، ایسے نگینے ہیں، ایک سمندر ہے، خزانہ ہے۔ پیر و مرشد فرماتے تھے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ غوطہ خور چاہے جتنے ہوتے لگا لیں، چاہے جتنے موتی اس میں سے نکال لیں، لیکن نہ تو کبھی ان کے ہاتھ پورے موتی آئیں گے، نہ کبھی ان کو سمندر کی گہرائی کا پتہ چلے گا۔ یہ فوائد الفوائد وہ کتاب ہے جو محبوب الہی نے اس میں احوال بیان فرمائے بزرگوں کے اور خود اپنے کہ کیا کہیں۔ محبوب الہی نے فرمایا، اس کتاب کی چند باتیں آپ سے عرض کروں۔ محبوب الہی نے فرمایا کہ کسی کو بھی خود سے بہتر نہ سمجھو، تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بہت عیبدار نظر آ رہا ہو، بہت گناہ گار نظر آ رہا ہو، لیکن یہ اس کا آخری گناہ ہو، اس کے بعد وہ توبہ کر لے۔ اسی طرح تم اپنے اوپر بڑا گھمنڈ کرتے ہو، اپنی عبادتوں کا، اپنے ہر چیز کا، خیر خیرات کا، لیکن یہ تمہارا آخری نیک کام ہو، تم راستہ بھٹک جاؤ۔ تو اس لیے کبھی کسی کو اب خود سے کمتر نہ سمجھو۔ اسی طرح ایک احوال محبوب الہی نے اس میں درج فرمایا ہے، وہ لیلا مجنوں کا بھی، اس میں لیلا مجنوں کی محبت کا ذکر ہے کہ اس دنیا میں جو مثال دی جاتی ہے محبت کی، وہ لیلا مجنوں سے دی جاتی ہے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب مجنوں کو خبر بھیجی گئی کہ لیلا کا انتقال ہو گیا تو مجنوں نے بڑا افسوس ظاہر کیا
اس بات کا نہیں کہ لیلا مر گئی، لیکن اس بات کا افسوس ظاہر کیا، اپنے اوپر افسوس ظاہر کیا کہ میرے اوپر افسوس ہے کہ میں نے ایسی ذات سے محبت کی کہ جس کو موت آ جاتی ہے، جس سے میں نے محبت کی وہ مر گئی۔ کاش کہ میں نے اس ذات سے محبت کی ہوتی جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، کاش میں نے اس سے محبت کی۔ تو ایسی باتیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں، اور اس ملک کی جو مصلحتیں ہیں اس کے ساتھ خوبصورتی سے ہمیں رہنے کی تعلیم دیتی ہیں، وہ ساری باتیں اس کتاب میں درج ہیں۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارا پیر مرشد کا کہ ایسی نایاب چیز انہوں نے ہم سب کو عطا فرمائی، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے پیر کے مرید ہیں کہ جن کی باتیں سن کر اور باتیں نہ سن کر پیر کے جو معاملات تھے، ان کا جو کردار تھا، اس کردار کو دیکھ کے لوگ متاثر ہو جاتے تھے اور ایمان کی طرف آتے تھے اور بری باتیں چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ہم سب لوگوں کی بہت بڑی خوش نصیبی۔ جس طرح محبوب الہی نے، حاجی نظام الدین والی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا تھا کہ ان کے جانشین، ان کے بہن کے بھانجے، بہن کے پوتے حضرت تقی الدین نوح رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین ہوں، اور وہ بہت لائق و فائق بھی تھے۔ بلکہ زندگی میں اعلان بھی فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرے جانشین یہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ ان کا دل کی بیماری میں انتقال ہو گیا، اور پھر جانشینی حضرت نصیر الدین محمود چراغ دیہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ اسی طرح کچھ بھائیوں کا، کچھ بے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہمارے پیر مرشد کو ادھونی سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ انہوں نے اس جگہ کو، اس علاقے کو اپنی آخری آرام گاہ کے ہی چن لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ ان کی آخری آرام گاہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین والی محبوب الہی رحمۃ اللہ کے قدموں میں ہو۔ لیکن دیکھیے سالانہ عرس جو اصل تاریخ ہے وہ پچھلے 9 سالوں سے ادھوری میں ہوتی آ رہی۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ پیر و مرشد کی محبت اور تعلق کی بات ہے جو آپ ادھوری والوں سے۔ بس اس بات کی مبارکباد آپ سب لوگوں کو پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور تمام آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے جماعت کے جو ہمارے ناظم صاحب ہیں ملا درویش محی الدین خالد نظامی صاحب، ان کے بھائی صاحبان اور دوسرے جو پیر بھائی ہیں جماعت کے جو بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں، اور خصوصی طور پہ جنہوں نے آج اس کے موقع پہ جن لوگوں نے حصہ لیا لنگر وغیرہ میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، خوش رکھے، آباد رکھے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔